السلام علیکم. ریو کہانی ایک نیا چہرہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران احمد خان. آج ہمارے ساتھ جو مہمان گیسٹ موجود ہیں ان کا میں تعارف کیا کروں. مجھ سے بہت زیادہ سینئر سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کراچی کریٹیو لائنس کلب کی ممبر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو بلا تاخیر ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا, آپ نے ہمارے انٹرویو لینے کے لیے آپ آئے ہیں. تو میڈم ڈائریکٹلی ہم سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اسٹارٹ ایسا لیا ہے کہ آپ نے اردو ہی کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ آپ نے جو ہے میرا, اگر میں غلط نہیں تو آپ نے ماسٹرز میرا خیال سے جو ہے سوشیالوجی میں کیا ہے, پھر آپ نے اردو ہی کو کیوں چوز کیا؟ اچھا, بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دینا چاہوں گی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے بچوں کی اردو بہت زیادہ خراب ہے, اردو کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک تو میسیجز یہ جو ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں ڈبل ہو گئی ہیں, اس میں آدھی اردو آدھی انگلش ہو گئی ہے, تو وہ گلابی اردو ہو کے رہ گئی ہے. بچوں کو جو ہے الفاظ لکھنا نہیں آتے, ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے. تو میرا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بچوں کی اردو زیادہ سے زیادہ بہتر ہو, وہ نئے الفاظ سیکھیں. انہیں الفاظ مطلب اگر صرف ہے تو صرف سواد سے آتا ہے, سین سے نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو وہ اب تک صرف جو ہے نا سین سے لکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ بچوں کی اردو اچھی ہو, اور اسی لیے میں اردو کی استاد ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ بچوں کی بہتر بنایا جائے ان کی اردو کو, تاکہ ہماری اردو دفن نہ ہو. ٹھیک. اچھا میڈم, آپ نے جب اپنا کیریئر کا اسٹارٹ کیا, میرے خیال سے شاید آپ ایز اے ٹیچر گئی ہوں گی, تو تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ٹیچنگ کے حوالے سے شروع میں؟ ٹیچنگ کے حوالے سے میں نے جو اسٹارٹ لیا تھا, میں نے ٹی سی ایف سے ٹیچنگ کا. اس سے پہلے تو میں این جی اوز کے ساتھ کام کرتی رہی تھی, لیکن بعد میں نے جو ہے شعبہ درس و تدریس کو چنا, اور اس میں نے ٹی سی ایف کو, بلکہ ٹی سی ایف نے مجھے چنا, یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے میں سمجھتی ہوں, کیونکہ سٹیزن فاؤنڈیشن نے جو ہے نا مجھے ایز اے ٹیچر سلیکٹ کیا, منتخب کیا, اور میں نے وہاں سے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, اور میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اور مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ وہ جس طرح کے بچے ہیں اور ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹیچرس کو جس طرح لے کر چلتی ہے, ان کو گروم کرتی ہے, تو ٹی سی ایف نے مجھے بہت زیادہ گروم کیا, میں ان کو ریگارڈ کرتی ہوں. اچھا میڈم, آپ نے اسکول کی لائف میں جب آپ ٹیچر تھیں تو آپ نے اپنے طور پر کتنی تبدیلیاں وہاں تک لے کر آئی ہیں؟ مطلب جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں کتنی تبدیلیاں آپ ایز اے ٹیچر رہی ہیں, تو اس میں آپ نے کتنی تبدیلیاں لے کر آئی تھیں؟ ماشاء اللہ میرا بڑا فوکس ہوتا تھا بچوں کی اردو سنبھالنے کے لیے, ان کی کردار سازی میں, ان ساری چیزوں کو کرنے میں. اور ماشاء اللہ آج میرے جو طالب علم ہیں وہ مختلف یونیورسٹی, کوئی حبیب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کوئی زیبسٹ میں پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ بچے مجھے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں, اور مجھے یاد بھی نہیں آتا لیکن ان کو یاد ہوتا ہے کہ میں ان کی ٹیچر ہوں. اور پھر وہ اپنی جب شناخت کرواتے ہیں تو پھر مجھے یاد آ جاتے ہیں, میری میموری ریکال کرتی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے لگائے ہوئے پودے ظاہر کرتے ہیں. ہم تو ٹیچر ہیں اور ٹیچر کا کام ہی جو ہے نا پودوں کی آبیاری کرنا ہے. تو یہ تو ہماری نرسری ہے جو آج جو ہے ہم ان کا چھوٹا سا ہی پودا لگاتے ہیں, اور ماشاء اللہ کل تناور درخت بنتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ہمارا کام بھی یہی ہے باہر سے ٹیچرس کے, ہمیں بچوں کو گائیڈ کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کو آگے بڑھانا ہے. اچھا میڈم, میرا ایک اور سوال آپ سے, فلسفہ اور تعلیم یہ دونوں الگ الگ چیزیں, ان کے درمیان کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ فلسفہ اور تعلیم یہ دونوں دیکھ کے میں سمجھتی ہوں کہ فلسفے کا اثر جو ہے ہر چیز پہ ہے. فلسفہ سوچنے کی راہ متعین کرتا ہے, ہمیں راستہ دکھاتا ہے. فلسفہ ہے کیا؟
जिंदगी का भी एक फलसफा है, आने जाने का भी एक फलसफा है, मिलने का हर चीज़ का है। तो हम जो है उस फलसफे को लेके, चाहे मुख्तलिफ जो हैं फिलोसफर्स हैं उनके फलसफे को लेके हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाते हैं, वो हमें गाइडलाइन देते हैं। हम मुख्तलिफ लोगों के फिलोसफी को, फलसफे को अपनी ज़िंदगी से जो है एसोसिएट करते हैं और हमारे लिए वो राह का तयन करते हैं कि हमें किस तरह से करना है। इसी तरह से तालीम के शोबे में भी मुख्तलिफ जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने तालीम के बारे में बताया है। जिस तरह से इमरानियत के भी जो थिंकर्स हैं उन्होंने जो है बताया है, अकबाल चौधरी है या दूसरे लोग, उन्होंने डेफिनेशन दिए कि इमरानियत है कि। इसी तरह मुख्तलिफ जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी तालीम की जो है बताया है कि तालीम है क्या, कहाँ से शुरू होती है और किन कुतूब पे जो है एक तालिब इल्म को हमें उसकी जो है किरदार साजी करनी चाहिए, शख्सियत साजी करनी चाहिए, उसकी जहन की नशोनुमा है, वो सारी चीज़ें किस तरह से हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी तालिब इल्म होगा उसमें एक सलाहियत नहीं होती है, अगर एक और भी बहुत सारी होती हैं जो वो छुपी भी है। तो एक टीचर का काम है कि वो उस तालिब इल्म की क़ाबिदा सलाहियतें यानी जो हिडन उसकी जो स्किल्स हैं उनको जो है उजागर करे और उसको उजागर करने में उस तालिब इल्म की मदद करे। उसे पता नहीं होता, कर रहा तो होता है लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि उसे कितना आगे वो चीज़ें ले जा सकती है। तो एक टीचर का काम होता है कि उनको आगे लेके जाए। अच्छा मैडम, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या आपने तालीम के शोबे में इस्लाहात की बातें सुनी हैं? बहुत सुनी, यही इस्लाहात होंगी, ये हमने बजट, आप ये देखें दूसरी दुनिया में आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना तालीम के शोबे में कितना बजट होता है। लेकिन जब एक तालीम याफ्ता कौम होगी तो वही तो आगे चलेगी। आप एक तालीम याफ्ता माँ होगी तो वो अपनी नस्ल को जो है ना वो आगे भी जो है तालीम याफ्ता बनाएगी। जब यहाँ पे तालीम ही नहीं होती, बच्चों का आप देख रहे हैं शायद, फिर अभी जो सैलाब आया उससे पहले जो जलजला आया, मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं। तो क्या है बच्चों का, हमारे पास तो बच्चे गलियों में रुक रहे होते हैं, उनके पास है ही नहीं। स्कूल अगर गवर्नमेंट के है तो क्या है, वो गवर्नमेंट कहती तो है कि हमने तालीम के शोबे में इतना बजट मख्तस करके रखा है, लेकिन क्या वो बजट सही मानों में इस्तेमाल हो रहा है? वहाँ पे टीचर्स तो आपने रख ली, वो एक टीचर जो आपने रखी है तो वहाँ पे 40 क्या 10 बच्चे भी नहीं होते, और अगर बच्चे होते हैं तो वहाँ पे क्या नशा होता है, ना किताबें हैं बच्चों के पास, ना कॉपियाँ हैं, ना दरवाजे हैं, ना खिड़कियाँ हैं, ठीक है, ना पंखे हैं, ना बिजली है। तो बच्चे वहाँ पे तो गधे घोड़े जो है बंधे हुए, अक्सर हम तो सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे गधे घोड़े स्कूलों में बंधे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है ना तंबू लगा के शादियाँ होती हैं, वहाँ पे टेंट लगा के जो है वलीमे किए जाते हैं, जलसे होते पार्टीज़ के। तो ये चीज़ नहीं, इसका मतलब स्कूल को स्कूल रहना चाहिए, इसको सियासी अखाड़ा मत बनाए। और जिस चीज़ की मद में आपने पैसे रखे हुए तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त है, गवर्नमेंट के नुमाइंदों से भी, कि वो जो है तालीम के लिए अगर उन्होंने जो पैसे रखे हैं इस्तेलाह के लिए, वो तालीम के लिए शोबे में सही मानों में इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो बच्चा है वो ब्रेन ड्रेन ना हो, मुल्क से बाहर ना जाके पढ़े, बल्कि उसको यहीं तालीम हासिल हो। क्या हमारे ये सारे पीले स्कूल के तो थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वगैरह, कितने बड़े बड़े पहले तो ये इंग्लिश स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सारे गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए थे, काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन। लेकिन ये सारी चीज़ें अब क्यों हो रही हैं? इसलिए तालीम पे जो है ना हम लोग जो है ना समझौता कर लेते हैं। बाहर मुल्क में तालीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, एजुकेशन पे हमारे पास जो है ना एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़, कहीं से मसला ठीक है तालीम के बजट में जो है ना कटौती कर दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैडम, हमने जब हम भी छोटे से थे तो हमारा जो स्कूल का एक किताबी निज़ाम जो है, पैटर्न जो है, वो कम्प्लीटली एक ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अभी देखें तो अभी जो यंग जनरेशन है, आजकल तो वैसे भी टेक्निकल का दौर है, ठीक है, कंप्यूटर का दौर है,
تو ہم وہ ایک ہی نصاب جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آپ کو پتہ ہے کتنا مطلب اس کا حال جو ہے نا بہت برا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہم اپنے نصاب کو چینج ابھی تک تبدیل ہی نہیں کیا؟ تو بچپن سے ایک ہی چیز ابھی ہم نے بچپن سے پڑھی ایک نظم ہے, وہی ابھی تک جو ہے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے اردو کے نصاب پہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے نظر ثانی کی ہے, تو اس کو چینج کیا, ورنہ ہم بھی کب سے پڑھتے آ رہے تھے, وہ اردو کی جو بک ہے وہی پڑھتے آ رہے تھے. لیکن ابھی انہوں نے پچھلے سال سے اردو کی کتاب چینج کی ہے 9th کلاس میں. اس کے علاوہ اسلامیات میں بھی تبدیلی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور میتھس میں بھی انہوں نے تبدیلی لے کے آئے ہیں, وہ والی بکس میں چینج کی انہوں نے. لیکن ضروری ہے کہ ان کو جدید طریقہ کار جو ہے نا, جدید چیزیں جو ہے نا اپنے سلیبس کا نصاب کا حصہ بنانی چاہیے, کیونکہ ہمارے بچے ذہین ہیں, کسی سے وہ کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو ضرورت ہے کہ جو ہے نا ان کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنیشن بھی ملنی چاہیے, وہ چیزیں جو ہے پڑھیں. ریسرچ پر کمپیوٹر ہی نہیں ہوتے, لیپ ٹاپ ہی نہیں ہوتے بچوں کے پاس. وہاں پہ تو آپ دیکھیں گوگل پہ سارے کام ہوتے, سرچنگ ہو رہی ہوتی, لیکن یہاں پہ بچوں کے پاس ہے ہی نہیں. اسکولوں میں لیب نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے اسکولوں میں لیب ہونی چاہیے, کمپیوٹر لیب, اور بچے وہاں پہ جا کے سرچنگ کریں. اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں بھی دیکھ لیں اور گورنمنٹ میں بھی, نہ لائبریری آپ کو ملے گی. بہت کم اسکول ہے جہاں پہ لائبریری ملے گی اور لیب ملے گی, کمپیوٹر لیب. ٹھیک ہے. اکثر اسکولوں میں کمپیوٹر لیب نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ 9th کے اپنے جو رجسٹریشن ہے وہ دوسرے اسکول کے ساتھ کرواتے ہیں, تو وہاں پہ سینٹر پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں لیب مسٹ ہونی چاہیے اسکولوں میں پراپر, اور بچوں کے لیے جو ہے کچھ پلے ایریا ہو تاکہ بچے وہاں پہ جا کے کھیل سکیں, لائبریری ہو, پڑھیں. بچوں میں ریڈنگ ہیبٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ میں خود دیکھ رہی ہوں کہ بچوں میں نہیں ہے. ہم تو پھر بھی پڑھتے تھے, ہم نے ناولس پڑھی, ہم نے ہر طرح کی کتابیں پڑھی. لیکن آج کا جو بچہ ہے وہ موبائل میں اس کو ہر چیز اویلیبل ہے, تو وہ جو ہے وہ پڑھنے کی عادت ہی ختم. اس کو بولو ذرا ریسرچ کرو تو موبائل سے وہ دیکھ لیتا, نیٹ سے وہ تھوڑا بہت نکال لیتا. اس میں وہ جستجو اتنی نہیں رہی, ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جتنے بھی پرائیویٹ سکولز جو ہیں اور آپ کا جتنے بھی چھوٹے سکولز ہیں وہ ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں, مطلب میکسیمم ٹین ایجڈ ٹیچرز جو ہوتی ہیں 16 سے 17 سال کی ٹیچرز میٹرک کر کے آتی ہیں, اور ان کو جو ہے نا ڈائریکٹلی آ کے مطلب نرسری اور KG کلاس کے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں آ کے, لیکن ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب رزلٹ آتا ہے تو پھر وہ والدین آ کے ان سے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے آپ لوگ پڑھاتے ہیں. تو پراپر ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. اس بات سے تو میں آپ کے 100% جو ہے متفق میں ایگری کرتی ہوں کہ جو اسکول جو ہے نا ہوتا یہ کہ میٹرک انٹر پاس لڑکیاں لیتے ہیں, اور وہ ایج کی بھی کم ہوتی ہیں, ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی, اور انٹرینڈ ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ بچوں کو بہت صحیح طریقے سے وہ گائیڈ نہیں, وہ پڑھا تو آتی ہیں, چھپائی کر دیتی ہیں, وہ پڑھا تو دیتی ہیں, لیکن جو صحیح طریقے سے پڑھانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کام تو ان کا بھی چل جاتا ہے, ان کو پیسے مل جاتے ہیں تھوڑے بہت, اسکول کا بھی کام چل جاتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں وہ ٹیچر رکھ لیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے بچوں کا فیوچر تباہ ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی بیس ہی نہیں بنتی. جب وہ ٹیچر ہے تو وہ کیا پڑھائیں گے اس کو, اس کا خود ایکسنٹ صحیح نہیں ہے, جو وہ الفاظ ادا کر رہی ہے اگر اس کا اپنا تلفظ صحیح نہیں ہے تو وہ چھوٹے بچوں کو کیا کرے گی. اس کے خود اسپیلنگ مسٹیکس ہیں ٹیچر کی, تو وہ کیا کرے گی. ہمارے ایجوکیشن کا ڈرا بیک جو ہے سسٹم بہت ادھر ادھر ہوا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. بالکل, ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے, ٹیچرس کو ٹریننگ دینی چاہیے. ہر اسکول کو چاہیے کہ آپ ٹیچرس کو ٹریننگ دیں, نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں, طریقہ کار آ رہے ہیں, ان سے وہ ان انٹرینڈ ٹیچرس کو روشناس کرائے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تعلیم کن خطوط پہ دینی چاہیے, کیا طریقہ کار ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے.
क्योंकि जब एक टीचर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आएगा तो बच्चे को सही तरीके से गाइड कर सकती है। अच्छा, मेरा आपसे एक आपके उर्दू के हवाले से सवाल है। आप दूसरी एजुकेशन, आप मतलब दूसरे सब्जेक्ट भी थे, उर्दू को आपने चूज़ किया एज आ प्रोफेशनल चूज़ किया, या आपने किसी की मतलब बोलते हैं कि एक आइडियल होता है लोगों के कि मेरे ये आइडियल हैं, इनको देख के आपने उर्दू की फील्ड इख्तियार की थी? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मास्टर्स तो मैंने इसमें किया था सोशियोलॉजी, लेकिन मेरा जो बीएड था मैंने जो है उसमें उर्दू ही रखा था। मुझे अपने एक टीचर थे सर गुफरान, जो हमें बीएड में पढ़ाते थे, उनकी माशाल्लाह बहुत वो क्वालिफाइड थे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी। फिर मेरे फादर, उनकी भी उर्दू राइटिंग बहुत अच्छी है, वो लिखते हैं, तो मैं उनसे भी इंस्पायर थी। और इसके अलावा उर्दू से हमें शुरू से ही शगफ रहा है, क्योंकि मैं जो है अरसे से जो है हमारे घर में न्यूज़पेपर, आजकल तो घरों में न्यूज़पेपर नहीं, तो हमारे पास न्यूज़पेपर आता था, हम पढ़ते थे, हम अखबारें जहाँ पढ़ते थे, हमने सारी बच्चों की किताबें हमने पढ़ी हैं, हर तरह का हमने लिटरेचर पढ़ा है। उर्दू में हमारा ज़्यादा उर्दू है कि हम ये चाहते हैं, फोकस करते थे जितनी नॉवेल्स हैं हम वो पढ़ते थे, चाहे वो मुश्किल राइटर, चाहे वो सिद्दीक सादिक हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, हमें उसके शौक़ था, हमने उनको पढ़ा, उससे हमारे अंदर जो है ना खुद हमारी वोकैबुलरी बढ़ी। हुमैरा अहमद है, कुर्रतुल ऐन हैदर है, बानो कुद्सी है, इशफाक अहमद है, ये सारे राइटर्स को जब बड़े नाम हैं। हाँ, जब इन सारे राइटर्स को हमने पढ़ा तो हमारा इसीलिए उर्दू की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं तो हम बच्चों को इसी तरह से हम अल्फाज की अदायगी भी सिखाते हैं, और उनकी सोच हम चाहते हैं बच्चों में भी मुंतकिल हो कि वो क्या सोचते थे, उनका क्या आइडिया था। अच्छा मैडम, एक और चीज़ है कि एक बेस्ट टीचर के अंदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? बहुत सारी, ये तो कहते हैं ना दरिया, क्योंकि आप मैं समंदर को छेड़ दिया हाँ, है। दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, बहुत सारी है, क्योंकि टीचर तो एक रोल मॉडल होता है ना बच्चों के लिए, तो बहुत सारी है। उसको जो है ना पंक्चुअल होना चाहिए, उसके पास कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी है। उसे बच्चों के साथ सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों की कॉपी करनी चाहिए, बच्चों के साथ अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी इतना फ्रेंडली हो जाए कि वो और प्रॉब्लम भी आजकल हो जाते हैं, तो इतना भी फ्रेंडली ना हो, एक अपना रिस्पेक्ट रखते हुए बच्चों को सपोर्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे अपने सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए, क्योंकि जब उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में मालूमात नहीं है तो वो क्या बच्चों को बताए। पढ़ने से पहले उसको चाहिए अपनी नॉलेज अपनी बुक रखकर। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तो बहुत इस पर बहुत रिसर्च, कभी 3 आते हैं पॉइंट पे, कभी 10 आते हैं, मुख्तलिफ बहुत सारे, बहुत है। एक टीचर तो मतलब रोल मॉडल है ना, पंक्चुअल भी है, तो उसको हर तरह से बच्चे को सपोर्ट करनी, क्योंकि वो जो 4 से 5 घंटे स्कूल में रहता है तो वो टीचर्स के उस पर ही होता है बिहार पे, तो वो टीचर्स के अंडर में होता है, तो उसको फिर वो हर तरह से वो टीचर को ही देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है। तो इस तरह से टीचर के बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, होनी चाहिए टीचर में, ताकि वही देख के फिर बच्चा जो है आइडियलाइज करता है। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ आता हूँ मैं। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आप मैनेज कैसे करती थी? उधर आप टीचिंग भी कर रही हैं, ठीक है, और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इधर इसके अलावा फिर आपको घर भी देखना होता है, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ कैसे आप मैनेज करती थी? देखिए, अल्लाह ताला ने जो है हमें 24 घंटे दिए, ठीक है ना, और उसमें से सोने के लिए जो है रात होती है, और रात में 6 से 7 घंटे की जो हमारी नींद है वो इनफ है, काफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर जो हमेशा सुबह सवेरे वो खुद उठती थी, वो हमें भी ये कहती थी सुबह को उठना बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो इसी तरह से हमें सुबह उठने की आदत है, तो हम सुबह स्कूल जाते हैं, अपना काम जो भी है वहाँ से आते हैं, थोड़ा सा आराम किया, काम किया, घर का देखा, फिर उसके अलावा हमारे अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, तो वो भी हो जाती है, आराम से हम कर लेते हैं मैनेज। बस ये कि टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। जैसे आपको आपने शुरू में बताया था लॉयर्स क्लब की मैं
وہ کراچی کریٹو لا اسکول کی میں پریزیڈنٹ ہوں. جی تو ہم اس کے حوالے سے ہم وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا چیریٹی ورک بھی چل رہا ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے, تو ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ نے کافی این جی اوز کے ساتھ کام بھی کیا ہے, سوشل ایکٹیویٹیز, تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے این جی اوز کے حوالے سے اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں اس کے حوالے سے آپ؟ میں نے جو ہے جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو بالکل این جی اوز کے اس میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. جب جیسے ہم نے اپنی پڑھائی ہماری ختم ہوئی تھی, ہم نے ماسٹرز کیا تھا, تو ہمارا جو ہے این جی اوز کے ساتھ ہی ہمارا کانٹیکٹ رہا, اور ہم نے جو ہے سب سے پہلے شیلٹر کے ساتھ کام کیا تھے. چھوٹا سا پروجیکٹ تھا 2 سال کا. ہماری کوآرڈینیٹر تھی نورا فرنینڈز, بہت اچھی, بہت زبردست. میں ان کے ساتھ ابھی بھی میرا ہے کانٹیکٹ. تو جو ہے نا ان کے سپرویژن میں ہم لوگوں نے کام کیا, اور اس سے ہم نے بہت زیادہ لرن کیا تھا. بہت زیادہ گرومنگ میری وہیں سے ہوئی تھی, انہیں کے انڈر رہ کے, اور بہت ساری چیزیں ہم نے کی تھی ویمنس کے حوالے سے, ویمن لٹریسی, ویمن ڈیولپمنٹ, یہ سارے کام ہم نے کیے تھے. پھر اس کے بعد میں انوائرمنٹل این جی اوز کے ساتھ بھی میں نے کام کیا تھا, اس گروپ کے ساتھ ان کے, تو تقریباً 3-4 سال ان کے ساتھ بھی کام کیا. تو اس طرح سے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ, چائلڈ کیئر ایسوسیشن کے ساتھ کام کیا بچوں کے لیے. تو ان سارے سیکٹرز میں کام کرتے رہے, اچھا رہا, اچھا تجربہ تھا. ساتھ ہی لکھتے بھی تھے کچھ چیزیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو سے شغف تھا ہمارا پہلے سے. تو پھر جب این جی اوز میں آئے تو پھر ہم نے لکھنا بھی شروع کیا, کچھ آرٹیکل وغیرہ انوائرمنٹ پہ, مختلف ایشوز پہ, تو ہم نے وہ بھی لکھا. تو اسی طرح سے پھر وہ اردو کی طرف ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن کا ہمارا بجٹ جو ایلویٹ ہوتا ہے, مطلب 2.1 سم تھنگ, باقی چیزوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بجٹ دے دیتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹرز کو ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہیے, اور کس حد تک, مطلب کتنا اچھا مزید یہ کام کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات میں ہم نے اس پہ ڈسکس کیا بھی تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے اپنا مانیٹرنگ بڑا اچھا رکھیں, ٹیچرس کو گروم کریں, ٹیچرس کی ٹریننگ کروائیں, اور جو اسکولز ہیں ان کو ذرا چیک اینڈ بیلنس ہو کہ وہاں پہ جو شروع ہوا ہے اسکولس کا, تو وہ چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو آپ نے رکھا بھی ہے نا وہ بھی تو استعمال ہو. وہ بھی استعمال نہیں ہوتا. اگر 2.1 ہے تو ضرورت پڑنے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو وہ کم ہی ہوتا جاتا ہے. جو پچھلا بجٹ ہوتا ہے اس سے, اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں ایجوکیشن نہیں ہے. ہماری جو ترجیحات میں دوسری چیزیں شامل ہیں زیادہ, ہم ان کو فوکس کرتے ہیں. بالکل. تو ہم کیونکہ جو ہمارے جو بجٹ بنانے والے نا, آپ یہ دیکھیں وہ سب کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. کیا وہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں. اس لیے ان کو اندازہ ہی نہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایجوکیشن کی. اور اگر ہے بھی یہاں پہ تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو پڑھتے نہیں ان کے بچے تو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں. تو جہاں کی تو فیسیں ہی ہزاروں کی ہیں, تو ان کو وہ چیز نہیں ہے ان کو پرابلم, کیونکہ ان کے بچوں نے وہاں سے پڑھ کے بھی جو ہے نا باہر ہی جانا ہے, اور باہر سے پڑھ کے بھی جب یہاں پہ آئیں گے تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں کی پوسٹوں پہ وہ آ جائیں گے, وہ بٹھا دیں گے. تو اس لیے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ جو اسکولز ہیں, جو دور دراز کے اسکولز ہیں, ہم تو کراچی میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, گھوسٹ بنے ہوئے اسکول. صحیح بات ہے. تو کراچی سے باہر آپ چلے جاؤ, آپ ٹنڈو الیار چلے جاؤ, ٹنڈو آدم چلے جاؤ, آپ پارکر کی طرف چلے جاؤ, کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے اسکولوں میں. میں نے جیسے بتایا نہ دروازے نہ کھڑکیاں, بورڈ ہیں تو کیا ہے بورڈ, کچھ نہیں, ٹوٹے ہوئے بورڈز ہوتے ہیں. وہاں پہ ٹیچرز بھی ایسے ہیں کہ ان کو ایک الف سے بے تک پڑھنا نہیں آتا. بالکل نہیں آتا. ایک ہے ان سے آپ یہ پوچھ لیں
کہ پاکستان کا جو ترانہ ہے وہ کس نے لکھا، پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا. اردو تو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں لیکن ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ، ان کو تو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو ستارہ ہے وہ کس چیز کی علامت ظاہر کرتا ہے، چاند کس چیز کی علامت، ان کو نہیں پتہ. تو انہیں بتائیں، جب ان کو نہیں پتہ تو وہ بچوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہوں گے. تو ضرورت ہے نا کہ پہلے آپ خود تو اویئر ہو. اس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچرس کو ٹریننگ دینا ضروری ہے. ٹیچرس کو ٹریننگ دیں نئی نئی چیزوں کے بارے میں، تاکہ وہ بچوں پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گی نا اپنی معلومات. جب اس کو ہی نہیں پتہ تو وہ کیا کرے گی. صحیح بات ہے. اچھا ایک سوال اور ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹرز جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ انگلش میڈیم بول رہے ہیں ان کو، تو وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ملتی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے اردو کی بکس کو تو بالکل ہی ایک قسم کا ختم کر دیا ہے. لیکن جب وہ پڑھ کے آتا ہے ان سے اردو پڑھوائیں تو اردو ان کو بالکل زیرو آتی ہے، پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، بلکہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ایکشن لینا چاہیے. لیکن وہی بات ہے، اصل میں سارے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن سوشل اسٹڈیز دیکھ لیں انگلش میں، سائنس انگلش میں، انگلش تو ہے ہی اب ان کا سبجیکٹ. اب میتھس بھی ہے تو وہ بھی انگلش میں. تو جتنے سبجیکٹس ہیں وہ سارے انگلش میں ہی ہیں. تو اردو جو بک ہے وہ اس میں وہ صرف ایک ہی ہے اور اتنی اس پہ بھی توجہ نہیں ہوگی. تو اس وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا بچوں کی اردو نہیں، اور پھر رہی صحیح کسر وہ میسیجز وغیرہ نے پوری کر دیے یہ ساری چیزیں. تو یہ ضرورت ہے کہ جو ہے بچوں کی اردو کو پہ زور دینا چاہیے کہ وہ اچھی اردو بولیں. اور جب وہ اردو کی ٹیچر کلاس میں ہوگی تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں پہ زور دے کہ بچے انگریزی کا لفظ نہ بولیں. جتنا بچے اردو کا لفظ بولیں انہیں سکھائیں کہ اردو جو ہے استعمال کریں، اردو بولیں. جتنے آپ کی میموری میں آئیں گے آپ الفاظ سیکھیں، آپ بولیں تو یادداشت میں آپ کی ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کر پاؤ گے. جی ناظرین، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. آپ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، اور ہمارے نیچے دی ہوئی ایک سلائڈ چل رہی ہے، اس پہ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کا لنک آ رہا ہے، اس کو لازمی لائک کیجیے گا. نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.